کلاس آپ کا سبق تاشقند و بخارا جو حکیم محمد سعید کا سفر نامہ ہے. جب کوئی ادیب کسی بھی علاقے کا یا کسی ملک کا سفر کرتا ہے وہاں جو اس کی معیشت کو دیکھتا ہے، وہاں ان کے رسم و رواج دیکھتا ہے، وہاں ان کی تہذیب دیکھتا ہے، وہاں ان کا قانون دیکھتا ہے، وہاں ان کے رویے دیکھتا ہے، وہاں مناظر فطرت دیکھتا ہے، جو کچھ بھی دیکھتا ہے تو یا تو وہاں اپنے سفر کے دوران ہی لکھنا شروع کر دیتا ہے. اگر وقت ملے، اگر وہ نہیں چاہتا تو اپنے ملک میں واپس جب آ جاتا ہے تو لکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ سفر نامہ آپ کے سمجھے کہ ایک طرح کی ہسٹری ہوتی ہے اس قوم کی، اس ملک کے رسم و رواج، ان کی تاریخ کے بارے میں پڑھنے والوں کو آگاہی حاصل ہوتی ہے. یہ ایک بہترین صنف ادب ہے اور یہ حکیم محمد سعید نے یہ جو ہماری بستی ایشیائی ریاستیں تھیں جن پر روس نے زبردستی قبضہ جما رکھا تھا، 6 ریاستیں، اور پھر روس نے اس پر حملہ کیا افغانستان پر، اور روس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے جو سمندر ہیں وہ منجمد ہیں، جمے ہوئے ہیں، تو وہ ہمارے سمندر چلتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں گرم پانی. تو وہ کہتا تھا میں گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہوں اور چاہتا تھا کہ میں اس کے بعد جو ہے پاکستان کو فتح کروں گا. پاکستان نے امریکہ کی مدد سے وہاں گوریلا جنگ لڑی اور بالآخر روس اپنی معیشت پر کنٹرول نہ کر سکا اور 1991 میں یہ 6 ریاستیں جو آزاد ہو گئیں. اب جس وقت یہ روس کے قبضے میں تھی، کنٹرول میں تھی، تو اس وقت حکیم صاحب نے ادھر کا دورہ کیا، بستی ایشیائی ریاستوں کا، خصوصاً ازبکستان کا دورہ کیا. وہاں کے تاشقند اور بخارا 2 مشہور شہر ہیں، ادھر گھومے اور مختلف جگہوں پر گئے تو وہاں جو کچھ دیکھا انہوں نے اور واپس آ کے دیکھا، اور اس سفر نامے کا نام رکھا درون. درون کا مطلب ہے اندر، روس دید و شنید، یعنی اس وقت یہ روس کی ریاستیں تھی، روس کا ملک تھا، یعنی روس کے اندر کیا دیکھا اور کیا سنا، یہ اس کتاب کا مطلب ہے. تو مرکبات کی روح سے جو ہے تاشقند و بخارا مرکب خصوصی ہیں. صنف ادب کے لحاظ سے سفر نامہ ہے. مصنف کا نام یا سفر نامہ نگار کا نام حکیم محمد سعید ہے. اور ماخذ یعنی جس سے محفوظ از بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور ماخذ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی جس کتاب سے یہ اقتباس یا یہ سبق لیا گیا ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ یہ حکیم محمد سعید کا سفر نامہ درون روس دید و شنید. تو موضوع میں جو میرا ہے وہ یہی سبق ہے. آگے چلتے ہیں. حکیم محمد سعید کہتے ہیں کہ تاشقند میں بکثرت سنی اور عقیدہ مسلمان ہیں. یعنی تاشقند جو ازبکستان کا ایک شہر ہے جس نے 1965 کی جنگ کے بعد ایوب خان اور ہندوستانی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے درمیان جو ہے وہ وہاں پر مذاکرات ہوئے تھے اور روسی صدر نے یہ مذاکرات کرائے تھے اور وہ جو جنگ کے جو کچھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ پاکستانی فوج جنگ سے پہلے جس جگہ پہ تھی ادھر چلی جائے اور انڈین فوج جنگ سے پہلے جہاں بھی تھی ادھر چلی جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایوب خان جو ہے میدان میں جیتی ہوئی جنگ کو ٹیبل پر ہار گیا، اس میں مذاکرات میں ہار گیا. تو انڈین وزیر اعظم اتنا متاثر ہوا، اتنا خوش ہوا اس معاہدے سے کیونکہ سارا علاقہ ہم نے واپس کر دیا اسے، تو اتنا خوش ہوا کہ اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا ادھر ہی مذاکرات کے دوران ہی. تو ایوب خان کو اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس کی چارپائی کو کندھا دیے ہوئے دکھایا گیا. وہاں پر سے ہی بھٹو کا اور ایوب خان کا آپس میں جو تنازع جو ہے تنازع کی بنیاد ہوتی ہے کیونکہ بھٹو نے ایوب خان کو کہا، اپنی پنجابی زبان میں کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے معاہدے کر رہے ہیں. تو اس ایوب خان نے آگے سے اس کے کہا چپ کرو لوگ کے بٹے. تو یہاں سے اگرچہ وہ نہیں سمجھتے تھے، اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے، روسی صدر نہیں سمجھتا تھا یا تو، لیکن یہ کہ ایوب خان بھٹو تو سمجھ گیا کہ نازیبا قسم کی ایوب خان نے حرکت کی. اور اس کے بعد بھٹو نے آ کر ایوب خان سے اپنی، وہ وزیر خارجہ تھا بھٹو اس وقت، ایوب خان کا اپنی رائے جدا کر دی اور پھر ایوب خان کے خلاف تحریک چلی. اور ایوب خان پھر اقتدار جو ہے اتنی تحریک اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی کہ ایوب خان جو ہے اپنے سے جونیئر جنرل یا شاہ خان کو اقتدار سے دے کر چلا گیا. تو یہ وہی تاشقند ہے جہاں پر ان دونوں ملکوں کے سربراہوں اور ان کے وزرائے خارجہ جو تھے ان کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے. تو حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ تاشقند میں کثرت سے بہت زیادہ سنی مسلمان ہیں، شیعہ مسلمان اور سنی مسلمان. شیعہ مسلمانوں کا وہ فرقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت کا اقتدار
یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اس تاشقند میں اکثریت سے سنی لوگوں کی، سنی مسلمان جو ہیں وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں. کہتے ہیں یہاں پر شیعہ بھی ہیں مگر یہاں شیعہ سنی کا کوئی سوال نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ادھر شیعہ بھی ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ سنی مسلمان ہی ہیں، شیعہ مسلمان بھی ہیں، لیکن یہاں سنیوں اور شیعوں کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. 10th کلاس کی ہسٹری، انگلش اور اسلامیات اور یہ اردو بہت زیادہ انٹرلیک ہوتے ہیں. ہسٹری کے بغیر اردو صحیح طریقے سے نہیں پڑھائی جا سکتی، اور ہسٹری کے ٹیچر کو بھی اردو آنی چاہیے، تھوڑی بہت آنی چاہیے، اسلامیات بھی آنی چاہیے. انٹر آپ کو ہوتا ہے کہ انٹر لینک ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے ٹاپک ہوتے ہیں جہاں تاریخ جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے، اور اسلامیات بھی ضروری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انگلش بھی ضروری ہو جاتی ہے. تو یہاں پاکستان کے اندر شیعہ سنی کا ایک عرصہ دراز سے تنازع چل رہا ہے. ڈی خان کے اندر بڑا قتل عام ہوا گزرے ہوئے اتوار میں، گلگت کے اندر بڑا قتل عام ہوا گزرے ہوئے اتوار میں، جھانگ میں سرگودا کے قریب جو ہے جہاں پر شیعوں کا بگاڑ ہے اور سنیوں کا بگاڑ ہے. مولانا اعظم طارق نے جو انجمن سپاہی صحابہ بنی صرف اور صرف شیعوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بنی، اور انہوں نے مقابلے میں انجمن سپاہی محمد بنائی. تو اس طرح کی سچویشن آج عرصہ دراز سے چل رہی ہے پاکستان کے، جہاں اور کئی مثالیں جن کی وجہ سے پاکستان زوال کی طرف جا رہا ہے. یہ بھی بہت بڑے مسائل ہیں. ایک دو میجر مسئلے ہیں، ایک قومیت پرستی، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم سندھی ہیں، بلوچی ہیں، بنگالی ہیں، پٹھان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں. تو قومیت پرستی کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ منفیت ایک اس قوم کی نقصان بھی ہے، منفیت ایک اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. اور آخری اس کا شعر جواب شکوہ کا کہ فرقے ہیں کہیں اور کہیں جاتے ہیں، فرقے ہیں کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زندگی گزارنے اور ترقی کرنے کی یہ چیزیں کہ ہم قوموں میں بیٹھے رہے اور فرقوں میں بیٹھے رہے. اور خصوصاً فرقے کے لیے جو اقبال کا کلام ہے کہ مذہب اسلام میں کوئی حد بندی نہیں، مذہب اسلام میں کوئی حد بندی نہیں، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبندی نہیں، سب کے سب کا ایک مسلمان ہونا چاہیے، میرے بھائی ایک ہی اسلام ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں کیوں ہیں کہ ہماری دیکھ پر جو ہے ہماری مسلم دشمن طاقتیں ہیں جو روز ازل سے اسلام کی دشمن ہے، وہ اسلام کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. لہٰذا مسلمان ممالک کے اندر یہ فرقے جو انہوں نے پیدا کیے ہیں اور ان کو باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ ملک کا امن تباہ کرنے پہ لگے رہتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ تاشقند میں شیعوں اور سنیوں کی کوئی لڑائی نہیں ہے. مجھے بتایا گیا کہ دونوں عقیدہ رکھنے والے لوگ نہایت صحت فکر اور سلامتی عقل کے ساتھ مل کر، مجھے یہ بات بتائی کہ یہ یہاں شیعہ عقیدہ رکھنے والے اور سنی عقیدہ رکھنے والے لوگ بہت ہی امن کے ساتھ، نہایت خوبصورت طریقے سے، درست طریقے سے، درست فکر کے ساتھ، بہترین فکر کے ساتھ، ٹھیک ہے، پختہ سوچ کے ساتھ اور عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے آپس میں اتفاق کی طرح، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. اس درمیان کسی قسم کا کوئی تنازع، لڑائی یا جھگڑا نہیں ہے. ان کی باتیں مشترک ہیں، یعنی ان کے عبادت خانے جو ہیں وہ کمبائنڈ ہیں. ایک ہی بات مسجد میں جو ہے مسلمان بھی پڑھتے ہیں نماز اور شیعہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی ان کی باتیں مشترک ہیں، کمبائنڈ ہیں، ایک جیسی ہیں. نہ اذان میں اختلاف ہے، نہ عبادت گاہوں میں کوئی امتیاز ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں شیعوں کی عبادت گاہیں الگ ہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہیں الگ ہیں. اور ادھر تاشقند میں بقول حکومت سے کہ عبادت گاہیں بھی ایک ہی ہیں، اذان بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہے. جس طرح کی اذان مسلمان دیتے ہیں، اس طرح سنی دیتے ہیں، اس طرح کی اذان جو ہے شیعہ بھی دیتے ہیں. اور عبادت گاہوں میں بھی، مسجدوں میں بھی کسی قسم کا کوئی امتیاز کہتے ہیں فرق ہو، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. میں نے تاشقند میں لوگوں کے لباس غور سے دیکھے. کہتے تاشقند کے لوگوں نے جو لباس ڈریس پہنا ہوا تھا اس کو میں نے بڑی توجہ سے دیکھا. ان کے لباس پر اب مغرب کی چھاپ ہے، کیونکہ مغرب وہاں پہنچ آیا تھا. مغرب چاہتا ہے کہ میرا لباس لوگ پہنے ہیں، میری زبان لوگ بولیں، میرا کلچر اپنائیں، میری تہذیب اپنائیں، میری زندگی کے تمام طور طریقے اپنائیں. کس طرح ایک مسلمان مغرب کے طور طریقوں پر چل کر ترقی حاصل کر سکتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ ہم متاثر ہوتے ہیں بہت زیادہ. اگر کسی آدمی کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، لیکن اگر وہ دو چار لفظ انگلش کے بول دے تو ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں اور اس کی بہت بڑی عزت کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے.
کیونکہ احساس کمتری کا شکار ہے اور ہمیں احساس کمتری کا شکار کر دیا گیا، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہمیں باقاعدہ کر دیا گیا اور کیا جا رہا ہے آج بھی، اور آج تک بھی ہم نہیں سمجھتے۔ لہٰذا اب یہاں کے لوگ جو ہیں اس طرح کا لباس ہم پہنتے ہیں جس طرح آدمی یورپ میں گھوم رہا ہو۔ وزیر صحت کے ساتھ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ریسرچ کے کہتے ہیں میں وزیر صحت منسٹر آف ہیلتھ جو تاشکند تھا اس کے ساتھ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ریسرچ کہتے ہیں تحقیق کو، یعنی وہ ادارہ جہاں پر تحقیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل سوشل اور ادر اسپیشل پرپز آرگنائزیشن، اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ، یعنی کوئی ایسا ادارہ جہاں پر کسی علم پر بحث ہوتی ہو، اس ادارے کے اندر اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف ہوتی ہے۔ کس چیز کا انسٹیٹیوٹ کا، کس چیز کا ادارہ؟ میڈیکل ریسرچ کا۔ اس ادارے میں میڈیکل ریسرچ ہوتی تھی، لہذا میں وزیر صحت کے ساتھ منسٹر آف ہیلتھ کے ساتھ، کیونکہ میں صحت کا منسٹر تھا اس لیے میں اس کے ساتھ اس میڈیکل ریسرچ میں بھی گیا، جہاں نباتات پر غور و فکر ہو رہا تھا۔ نباتات کہتے ہیں پودوں کو، ٹھیک ہے جی، نباتات اقبال کہتا ہے تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط کلام الہی کا ہے پابند۔ تو وہاں پودوں پر ریسرچ ہو رہی تھی اس انسٹیٹیوٹ میں جا کر میں دیکھا، وہاں پر ریسرچ ہو رہی تھی، میں بھی ان کے ساتھ گیا، وزیر صحت کے ساتھ میں نے وہاں پر ان کی ریسرچ دیکھی۔ ایک نہایت دلچسپ مباحثہ یہ رہا، ایک بہت زیادہ غلط فہمی یہ رہی کہ صبح، یہ جو اصل اس کی پروننسیشن ہوتی ہے، تلفظ ہوتا ہے صبح نہیں ہوتا یا صبح نہیں ہوتا، نہ الف ہے نہ واو ہے، صبح۔ یہ رہا کہ صبح سے جناب مرزا جوب صاحب مجھے کہتے رہے، اب یہ روسی جب ادھر آئے تو روسی کا اصل ہوا تو یہ اپنے ناموں کے ساتھ یہ مسلمان بھی یوف کا اضافہ کرنے لگے، اوف کا اضافہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس نے جناب مرزا جوف صاحب، جس طرح ہمارے یہاں پروفیسر اینڈی خان، ایک انیئر، یا اس طرح کے ہم نام رکھتے ہیں اس انگریزی سے متاثر ہو کر، اس طرح روسیوں سے متاثر ہو کر انہوں نے اس طرح کے نام مسلمانوں نے رکھنے شروع کیے۔ تو مجھے صبح سے کہتے رہے کہ آج شام آپ علماء سے ملیں گے، یعنی صبح سے یہ منسٹر جو تھا وزیر صحت یہ مجھے کہتا رہا کہ آج شام آپ علماء سے ملیں گے۔ اب حکیم صاحب یہ سمجھے کہ دین کا علم رکھنے والے جو عالم مولوی ہیں ان سے مجھے یہ شام کو بتائیں گے، تو اور یہ بھی کہا کہ آپ ان سے خطاب بھی کریں گے وہاں، یعنی تقریر بھی کریں گے، وہ سوالات بھی کریں گے، آپ جوابات کے لیے تیار رہیں گے، یعنی وہ علماء جو ہوں گے، عالم کی جمع ہے علماء، وہ آپ سے سوالات، آپ جب تقریر کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے سوالات کریں گے، آپ جوابات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ میرے ذہن میں لفظ علماء سے یہی آ سکتا تھا کہ یہ مولوی صاحبان ہوں گے، یعنی حکیم صاحب سمجھے کہ یہ مجھے مولانا صاحب سے، مولانا لوگوں سے منوائے گا، دین کا علم رکھنے والے، اسلام کا علم رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے مولا سے، یہ مولوی کا لفظ ہے مولا سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے مدرس، استاد۔ تو مولوی صاحبان سے مجھے ملاقات کرائیں گے شام کو، میں صبح سے شام تک خود کو مولوی صاحبان سے گفتگو کے لیے تیار کرتا رہا۔ کہتے ہیں صبح سے میں شام تک تیاری کرتا رہا کہ مجھے شام کو مولویوں سے ملنا ہوگا۔ جب وزارت صحت میں واپس آئے، جب دن کو ادھر ادھر گھوم کر شام کا جو ٹائم دیا تھا کہ وزارت صحت میں ادھر چھائیں گے، جب وزارت صحت میں واپس آئے تو جناب مرزا جوب صاحب نے فرمایا علماء جمع ہو رہے ہیں، آپ کو ایڈیٹوریم جانا ہے، وہ بلڈنگ، ٹھیک ہے، ایڈیٹوریم پارٹ آف اے تھیٹر آر ہال ویئر این آڈینس سٹس۔ ایڈیٹوریم اس عمارت کو کہتے ہیں جہاں پر سامعین یا ناظرین بیٹھ کر جو ہے کوئی بات سنتے ہیں، ایک بہت بڑا ہال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ ایڈیٹوریم میں جمع ہو رہے ہیں، لہذا ہم نے ابھی آپ کو اور مجھے ایڈیٹوریم میں جانا ہے۔ اب تک میرے تصور میں مولوی صاحبان تھے، ابھی تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی مجھے مولویوں سے ملاقات کرنی ہے اور ان سے میں نے تقریر کرنی ہے، ان کے سامنے تقریر کرنی ہے۔ مگر جب ایڈیٹوریم میں داخل ہوا تو وہاں موجود کسی کے سر پر بھی پگڑی تھی، نام امامہ تھا۔ کہتا ہے میں ہاں رہ گیا، میں جب اس بلڈنگ میں داخل ہوا جسے ایڈیٹوریم کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ کسی کے سر پر پگڑی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علماء کرام کے سر پر تو پگڑی ہوتی
یہ نہ امامہ ہے. امامہ دستار، یہ جو پگڑی کے اوپر ہوتا ہے دستار اسے کہتے ہیں. تو نہ دستار تھی اور نہ پگڑی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. جو علماء کا لباس ہوتا ہے وہ تو ان کا نہیں تھا. اور نہ جبہ اور نہ وہ لمبا کوٹ، کیونکہ ہمارے مولویوں نے لمبا کوٹ میں نہ ہوتا ہے، اوپر پگڑی ہوتی ہے، دستار ہوتی ہے جسے ہم شملہ کہتے ہیں عام زبان میں. تو کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا. میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے مولوی ہیں، ان کا لباس تو دیکھو. اب میں سمجھ گیا کہ علماء سے مراد یہ سائنس ہے. اب مجھے سمجھ آئی کہ وزیر صحت مرزا یوف کا مقصد یہ تھا کہ آپ سائنس کے لوگوں سے ملیں گے. تو میں مولوی سمجھتا تھا، میں کلیئر نہیں کر سکا. اور آگے اسے چاہیے تھا کہ اس سے پوچھتا علماء کے بارے میں، لیکن اس کے ذہن میں تو علماء مولوی تھے، اس لیے پوچھ ہی نہیں سکا. اب سمجھ گیا کہ یہ تو سائنس کے لوگ ہیں، یہ تو میڈیکل کے لوگ ہیں. اب جناب میں نے ان سے باتیں کرنے کے لیے فوراً آپ کو چونکہ سکالر قسم کا آدمی تھا، مذہبی سکالر تھا، طب کا میڈیکل کا سکالر تھا، ہمدرد دواخانے کا یہ جو حکیم تھا بہت بڑا پاکستان کا. پاکستان کے 5 شہروں میں ہفتے میں بیٹھا کرتا تھا، راولپنڈی میں، کراچی میں، حیدرآباد میں اور کوٹا میں اور پشاور میں. اس طرح 5 شہروں میں بیٹھا تھا اور مریضوں کو چیک کرتا تھا اور مفت چیک کرتا تھا. بہت سے غریب مریضوں کو تو بالکل مفت چیک کرتا تھا، میڈیسن بھی مفت دیتا تھا. بہت بڑا آدمی تھا، سندھ کا گورنر بھی رہا. اور 1998 میں اس کو قتل کر دیا گیا اور غلط فہمی کی بنا پر قتل کر دیا گیا. اور قاتل کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں آج حکیم شہید کو قتل کر کے آ رہا ہوں. اسے یہ بتایا گیا کہ آپ فلاں جگہ جائیں گے، واقعہ بہت لمبا ہے. یہ بتایا گیا کہ آپ فلاں جگہ جائیں گے، آج وہاں پر ایک پروگرام ہے، وہاں ایک شخصیت جب سٹیج پر آئے گی آپ نے اس کو گولی مارنی ہوگی. یہ پستول ہے، اگر گولی نہیں مارو گے تو میں پیچھے سے گولی مار دی جائے گی. تو اس نے جب اسے مارا، مار کے اپنے گھر آ گیا. اور گھر میں جب آیا تو سارے گھر والے رو رہے تھے. یہ تو بڑی عظیم شخصیت تھی، حکیم شہید معمولی آدمی تو نہیں تھا، اور تھا بھی بڑا انتہائی مسلمان قسم کا آدمی تھا. صحیح معنوں میں اس کا ملک کا درد رکھنے والا آدمی تھا. جب واپس آیا تو سارے گھر والے رو رہے تھے. اور میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج حکیم شہید صاحب کو کسی نے مار دیا، تب رو رہے ہیں. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی عظیم شخصیت کو مار کے آ گیا. مجھے تو انہوں نے نہیں بتایا. ایک نیٹ ورک ہوتا ہے اس طرح جرائم گرانے والوں کا، ٹھیک ہے. اچھا، تو چونکہ لائق آدمی تھا، اس نے فوراً میڈیکل کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے آپ کو فوراً تیار کر دیا. اب ہم تشکند سے بخارا روانہ ہوئے. اب یہ سب کچھ کر کے پھر کہتے ہیں اب ہم تشکند سے بخارا بھی جو اس کے امام محمد بن اسماعیل جو ہماری جو 6 کتابیں حدیث کی مستند 6 کتابیں اس کے مؤلف ہیں، ٹھیک ہے. امام بخاری جسے کہتے ہیں ادھر کے رہنے والے تھے. اب ہم تشکند سے بخارا روانہ ہوئے. صبح 7:30 بجے ہوائی میدان پر یہ سہولت موجود تھی. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایئرپورٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو آپ کہیں گے ہوائی میدان، یعنی ایئرپورٹ. صبح 7:30 بجے ہوائی میدان یعنی ایئرپورٹ پر یہ سہولت موجود تھی جانے کی، تشکند جانے کی. جہاز کے ذریعے وہاں ایئرپورٹ بھی تھا، اس پر جانے کی سہولت موجود تھی. یہ فوکر جہاز تھا، یہ چھوٹا جہاز تھا جس کے ذریعے ہم نے جانا تھا، بخارا جانا تھا. بخارا کے ہوائی میدان پر سخت سردی تھی. بخارا کا جو ہوائی میدان تھا، ایئرپورٹ تھا، اس پر سخت سردی تھی، برداشت سے باہر تھی. بتایا گیا کہ 2 سینٹی گریڈ ہے، یعنی درجہ حرارت کیا تھا وہاں پر 2 سینٹی گریڈ تھا. ہاتھوں کا خون جم گیا تھا، اتنی سردی تھی کہ میرے ہاتھوں کا خون جم گیا تھا. اس شہر کو امام بخاری کا وطن ہونے کا اعزاز اور سعادت حاصل ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں بخاری سیدوں کی ایک ذات ہے. بخاری، ترمذی اور نقوی اور گیلانی یہ سیدوں کی ٹائل ذاتیں ہیں. اس شہر کو امام بخاری کا یعنی محمد بن اسماعیل ان کا اصل نام تھا. 17,275 حدیثیں جو ہیں انہوں نے اس کی کتاب صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. اور ان کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا، لیکن امام بخاری کے نام سے یہ مشہور ہے. امام بخاری کا وطن ہونے کا اعزاز اور سعادت حاصل ہے. اعزاز کہتے ہیں عظمت کو، بزرگی کو، اور سعادت کہتے ہیں خوش قسمتی کو. یعنی رائٹر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس شہر کو یہ عزت حاصل ہے کہ یہاں امام بخاری پیدا ہوئے. یہ امام بخاری کا شہر ہے. یہاں 7ویں عیسوی میں مسلمان آ گئے. ادھر 7ویں صدی عیسوی میں
بخارا میں مسلمان آ گئے تھے۔ 1220 میں چنگیز خان نے اسے بے دردی سے برباد کیا۔ 1220 میں چنگیز خان آیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو تباہ کر رکھ دیا اس بخارا کو۔ 1868 میں اس پر روس کا قبضہ ہو گیا۔ 1868 میں روس نے ان وسطی ایشیائی ریاستوں پر اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی فوج کی وجہ سے ان کو قبضہ کر لیا۔ ان پر بخارا پہلے سے روئی، ریشم اور پھلوں کے لیے مشہور تھا۔ یعنی یہ بخارا جو ہے یہ اس میں روئی بھی پیدا ہوتی تھی، اس میں ریشم بھی پیدا ہوتا تھا اور اس میں پھل بھی بڑے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اچھا کلاس آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو چنگیز خان ہے اس کا اصل نام ہے تموجن۔ اصل نام کیا ہے اس کا؟ تموجن۔ اور چنگیز کا مطلب ہوتے ہیں سردار، رئیس، امیر۔ تو اس نے اچھا پھلوں کے لیے مشہور تھا۔ عشرہ 1950 کا عشرہ کہتے ہیں 1950 سے لے کر 1960 تک 10 سالوں کو کہتے ہیں عشرہ۔ 1950 سے 1960 تک جو 10 سال ہوتے ہیں 10 سال کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ۔ یعنی سے 50 سے لے کر 60 تک 10 سال۔ عشرہ 1950 میں یہاں گیس دریافت ہوئی۔ یعنی پہلے اس میں روئی بھی پیدا ہوتی تھی، ریشم بھی پیدا ہوتا تھا اور پھل بھی پیدا ہوتے تھے، لیکن 1950 میں یہاں گیس بھی نکلا، دریافت ہوگی، ایجاد ہوگی، پتہ چل گیا گیس کا۔ یہاں کا پرانا شہر تنگ گلیوں اور قدیم عمارتوں کی وجہ سے ماضی کی ایک یادگار ہے۔ کہتے ہیں یہ بخارا کا جو پرانا شہر ہے، کبھی اسے ہم دیکھے، آدمی دیکھے تو اس کے اندر تنگ گلیاں ابھی بھی پرانے دور کی اور قدیم پرانی عمارتیں بھی ہیں جو ماضی کی ایک یادگار ہے، جو اس بخارا کا ہمیں گزرا ہوا وقت یاد دلاتا ہے کہ گزرے ہوا وقت میں اس طرح کی عمارتیں ہوتی تھی اور اس طرح کی گلیاں ہوتی تھی۔ شہر بخارا سے 27-28 کلومیٹر دور ایک گاؤں افسانہ ہے۔ یہ جو شہر ہے بخارا کا، اس بخارا سے 27-28 میل تقریباً کلومیٹر کہتے ہیں، آج کل اس کو کہتے ہیں کلومیٹر، اور کسی دور میں کہتے تھے میل۔ کلومیٹر جو ہوتا ہے میل سے ذرا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس کے لمبائی کے پیمانے کلاس کچھ اس طرح ہیں کہ 8 ستر جو ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دھاگا، 8 ستر موٹا دھاگا ہوتا ہے، عام دھاگے سے ذرا موٹا سا ہوتا ہے، آپ ڈوری کے مانا ہوتے ہیں 8 ستر 1 انچ بنتا ہے، 1 انچ بنتا ہے، اور 12 انچ جو ہوتے ہیں 1 فٹ ہوتا ہے، 3 فٹ جو ہوتے ہیں 3 فٹ ہوتے ہیں 1 گز ہوتے ہیں یا میٹر، آج کا میٹر کہتے ہیں، تھوڑا بہت ہی فرق ہے، اور 220 گز 1 فرلانگ ہوتا ہے، اور 8 فرلانگ 1 میل ہوتا ہے یا کلومیٹر، آج کل کلومیٹر لکھتے ہیں۔ تو یا دوسرے الفاظ میں 1760 گز جو ہے یہ میل ہوتا ہے۔ تو یہ لمبائی آپ دیکھیں کیا ہے پیمانے ہیں۔ تو یہ جو یہاں جو ہمارے پاکستان میں پرانے دور میں آپ کے ابھی لگے ہوئے ہیں، یہ مغلوں کے دور میں ہیں۔ یہ سڑکوں کے کنارے پہ جو ہے نا اسے کہتے ہیں سنگ راہ، سنگ میل۔ سنگ میل کا مطلب ہوتا ہے نشان راہ، راستے پہ ایک پتھر کھڑا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ لاہور اتنے کلومیٹر، پشاور اتنے کلومیٹر، تو یہ مغلوں نے لگائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا راستہ کتنا، میری مسافت کتنی رہے گی، میرا راستہ کتنا رہ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بخارا شہر سے 27-28 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ افسانہ۔ ہم نے اس گاؤں کا رخ کیا، یعنی ہم اس گاؤں کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، اور بڑی بےقراری تھی کہ جلد افسانہ، یعنی میں بڑا بے چین تھا کہ کون سا وقت ہوگا کہ میں بخارا پہنچ جاؤں گا۔ تو اس ہمارے ہزارہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہزارہ کل بخارا، ہزارہ کل بخارا، یعنی ہزارہ بخارا کی طرح ہے۔ جس طرح بخارا میں پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے بڑے عالم دین تھے، اسی طرح ہزارہ میں بھی بڑے بڑے دین کے بہت بڑے بڑے عالم تھے۔ اس لیے یہ ضرب المثل موضوع مشہور ہوئی کہ ہزارہ کل بخارا۔ اس لیے ہم بے چین تھے کہ پہنچ جائیں، کیونکہ یہ وہ خوش قسمت مقام ہے جہاں شہنشاہ طب، یعنی جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والا، اس علاج کو کیا کہتے ہیں؟ طب کا شہنشاہ، بادشاہ
اور مجدد تجدید کرنے والا، ایجاد کرنے والا، یعنی اس علم کو، اس میڈیکل کو جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج معالجے کی جو فیکلٹی ہے اس کو ایجاد کرنے والا، ابتدا کرنے والا بو علی سینا پیدا ہوئے۔ بو علی سینا اصل نام ان کا تھا حسین بن عبداللہ، بو علی سینا کے نام سے مشہور ہیں، سائنٹسٹ ہیں یہ، اس کے مسلم سائنٹسٹ ہیں کلاس، اور یہ جو ہیں یہ ڈاکٹروں کے کو سمجھ جو کوڈ ہے تو اس پر نشان جو ہوتا ہے سمبل، وہ ان کا بنایا ہوا سمبل ہے۔ بخارا کے بدن خاکی سے ایسے انسانوں نے جنم لیا جن کی شہرت عالمی تمام حاصل کر چکی ہے، یعنی بخارا ایک ایسی خوبصورت مٹی ہے کہ اتنی بہترین مٹی ہے کہ اس مٹی سے پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں اپنی شہرت رکھتے ہیں، مشہور ہیں، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے اس مٹی سے، کہ شہرت مشہوری عالمی تمام ہمیشہ کی شہرت حاصل کر چکے ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں۔ ان میں ایک ابن سینا بھی ہے، انہی لوگوں میں سے ایک شخصیت ہے، اس کا نام ہے ابن سینا۔ ابن سینا کو 1000 سال ہوئے، ان کا 1000 سالہ جشن 1980 میں ہوا۔ 1980 میں ابن سینا کو، ابو علی سینا کو دنیا سے رخصت ہوئے، مرے ہوئے 1000 سال ہو چکا تھا، اور اس کا 1000 سالہ جشن جو ہے اس افسانہ میں منایا گیا تھا، 1980 میں منایا گیا۔ اس جشن عالی میں، اس بہت بڑے جشن میں شرکت کے لیے دعوت نامہ مجھ عاجز کے نام بھی جاری کیا گیا تھا۔ مجھ غریب مسکین، یعنی حکیم سید صاحب کہتے ہیں کہ میرے جیسے غریب مسکین آدمی کو بھی دعوت نامہ آیا تھا افسانہ سے کہ آپ نے مجدد یہ ابو علی سینا کے 1000 سالہ جشن میں شریک ہونا ہے۔ ہم سارا دن بخارا میں پھرتے رہے، دل کی عجیب کیفیت تھی، کہتے سارا دن میں بخارا میں گھومتا رہا، دل کی بڑی عجیب سی حالت تھی جو بیان سے باہر تھی۔ 2500 سال اس شہر کی تاریخ ہے، اس لیے ان کی حالت ذرا بہتر نہیں تھی، عجیب خیالات آتے تھے کہ اس پر پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کا بڑا عروج تھا، آج یہ بخارا جو ہے روسیوں کے زیر قبضہ ہے، اس لیے 2500 سال اس شہر کی تاریخ ہے، یعنی یہ شہر بخارا افسانہ 2500 سال پرانا ہے۔ اس شہر کا اسلامی دور نہایت دلچسپ تاریخ کا عمل ہے، یعنی ماضی میں یہ شہر جو ہے اسلام کا گڑھ مانا جاتا تھا، بہت بڑے بڑے عالم یہاں پر ہوتے تھے، اور ہر طرف جو ہے اسلام کا دورہ تھا، علم و عرفان سے عبارت، علم و عرفان کہتے ہیں معرفت کا علم، اللہ تعالی ذات کو پہچاننے کا علم سے عبارت بھرا ہوا۔ بخارا نے وہ دور بھی دیکھا جب اہل اسلام نے اپنی روایات کو ترک کر دیا، اس شہر بخارا نے اسلام کا عروج بھی دیکھا، اور اسی شہر بخارا نے اسلام کا زوال بھی دیکھا۔ زوال اس طرح دیکھا کہ جب اہل اسلام نے، مسلمانوں نے اپنی روایات، اپنی ٹریڈیشن، اپنے طور طریقے، اپنے دستور سارا کچھ چھوڑ دیا اور غافل ہو گئے، اپنے طور طریقوں سے، اپنے بزرگوں کے طور طریقوں سے غافل ہو گئے۔ ان کے ہاں عیش و عشرت آ گیا، ان کے ہاں عیاشیاں آ گئی، ان کے ہاں آرام آ گیا، ان کے ہاں دولت کو لٹانے کا طریقہ آ گیا، ان کے ہاں جو ہے بیکاری آ گئی، علم و حکمت کے مراکز خاموش اور سرد ہو گئے۔ وہی ادارے، وہی تعلیم والے ادارے جو اپنے عروج پر تھے اور علم میں موتی بکھیر رہے تھے، علم لوگوں کو سکھایا جا رہا تھا، ترقی کرتا ہوا جا رہے، مسلمان ترقی کرتے ہوئے جا رہے تھے، آج وہ مراکز، وہ اسکول، وہ مدرسے وہ سارا کچھ ٹھنڈ پڑ گئی، یعنی بالکل خاموش ہو گئے، وہاں پر اس طرح کا پرانا ماحول نہیں رہا۔ جی تو جب اسلام نے اپنی روایات کو ترک کر دیا، اپنی ٹریڈیشن سے منہ موڑ لیا، اپنے بزرگوں کے جو کارنامے تھے، دستور تھے، جو طریقے تھے، ان کو چھوڑ دیا، ان کے یہاں عیش و عشرت آ گیا، علم و حکمت کے مراکز خاموش اور سرد ہو گئے، اپنی روایات کو لوگ چھوڑ گئے، تعمیر سے غفلت ہوئی، ڈیولپمنٹ ختم ہو گئی، ڈیولپمنٹ گئی، اور آزادی کی برکات کا صبر مٹ گیا، یعنی آزادی کی جو برکتیں ہوتی ہیں، آزادی کی جو غیرت ہوتی ہے، آزادی سے زندگی جینے کے ایک جو ڈھنگ ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے، جو عزت ہوتی ہے، جو مرتبہ ہوتا ہے، وہ ان کے ذہن سے مٹ گیا۔ اب ان کو آزادی کی کوئی قدر و قیمت کا احساس نہ رہا۔ شریعت اسلامی سے فرار، جب مسلمان اسلامی شریعت سے دوری
اختیار کرتے ہیں، اسلام کا دستور، زندگی گزارنے کے دستور کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بغاوت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، رسول سے عدم محبت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کی محبت میں کمی آتی ہے اور قوانین اسلام اور اسلام کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیتے ہیں، نافرمانی پہ اتر آتے ہیں، تو پھر زوال آنا ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ ایسی قوموں کو، پھر مسلمان قوموں کو زوال دنیا کے اندر آتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، اور یہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کا جو طریقہ کار تھا، اسلام کے سچے راستوں پر چلتے تھے تو ترقی ان کو سلام کرتی تھی، ان کو تلاش کرتی تھی۔ آج جب انہوں نے ان طریقوں کو چھوڑا، اسلام سے منہ موڑا، مشرقیں ویران ہو گئی، مدرسے ویران ہو گئے، تو زوال آ گیا۔ روس اگر جابر تھا تو بخارا میں اس کے آنے کے حالات خود مسلمانوں نے اپنے عمل سے پیدا کیے۔ ہم مانتے ہیں کہ روس بڑا ظالم تھا، بہادر تھا، اس کے پاس اسلحہ تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن یہاں اس کے آنے کے حالات خود مسلمانوں نے اپنے عمل سے پیدا کیے۔ مسلمانوں نے یہاں ایسے رویے اپنائے، ترقی چھوڑ دی، کمزور ہو گئے، اور پھر روس کو وہ کام جیسا آ گیا، کبھی مسلمان مجھے نہیں روک سکیں گے اور میں آسانی کے ساتھ ان پر قبضہ کر لوں گا، اور خود مسلمانوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ روس جو ہے آ کر ان ریاستوں پر قابض ہو گیا۔ اب بخارا روس کے زیر نگین ہے۔ اب کیا ہے؟ بخارا روس کے قبضے میں ہے۔ نماز عشاء ادا کر کے بستر پر دراز ہوا، عشاء کی نماز ادا کی، پڑھی اور بستر پر لیٹا تو سخت سردی کے باوجود میرے جذبات میں گرمی تھی۔ کیوں؟ کہتے سردی کے باوجود بھی میرا سپرٹ، میرے جذبات بہت گرم تھے۔ کیوں؟ کہ میں نے اسلام کی اس تاریخ کو دیکھا، اسلام کی اس ترقی کو دیکھا جو ان ملکوں کے اندر، ان ریاستوں کے اندر، ان شہروں کے اندر ہر طرف اسلامیت کا دور دورہ تھا، ریاست العقیدہ مسلمان تھے، ترقی ان کے قدم چومتی تھی، ترقی ان کو تلاش کرتی تھی، علم ان کے پاس تھا، عزت ان کے پاس تھی، مقام ان کے پاس تھا۔ آج وہ محکوم اور روس حاکم، شاعر کہتے ہیں صبح کے حاکم شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے ایک پل میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ دیکھیں کل کے حاکم آج محکوم قوم بن گئے، اور کیسے اپنے کردار سے بنے۔ نماز اچھا نیند کوسوں دور تھی، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس قبضے، روس کے قبضے کو ان مسلمان ملکوں، ان مسلمان شہروں پر دیکھ کر مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، بہت افسوس تھا مجھے۔ آج دن بھر جو کچھ دیکھا تھا وہ ایک اجڑی ہوئی تاریخ تھی۔ آج سارا دن میں مسلمانوں کی اجڑی ہوئی تاریخ کو دیکھتا رہا، مسلمانوں کے زوال کو دیکھتا رہا۔ میں بخارا اور سمرقند کی اجڑی ہوئی تاریخ میں خود کو لے گیا۔ میں بخارا اور سمرقند کی اجڑی ہوئی تاریخ میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، اور میرے دل نے کہا سمرقند اور بخارا کی یہ عظمت مٹ نہیں سکتی، اور میرے دل نے کہا کہ یہ عظمت جو ہے، اس کی بڑائی ہے سمرقند اور بخارا کی، ہمیشہ کے لیے نہیں مٹ سکتی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ روس یہاں سے چلا جائے گا اور دوبارہ مسلمانوں کو یہاں پر عروج ہوگا۔ کلاس سے ایک بات آپ کو جاتے ہوئے بتاتا چلوں کہ لارڈ میکالے اس ہندوستان میں آیا جب یہ ہندوستان ایک دفعہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنا خزانہ توڑنے کا حکم دیا، اور 6 مہینے تک خزانہ توڑتا رہا۔ بالآخر اورنگزیب عالمگیر نے ہار مان لی کہ ہندوستان کا خزانہ توڑا نہیں جا سکتا، لیکن جب ادھر بھی ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں نے اپنے وہ دستور، وہ طور طریقے، اپنے اصلاح کو کارناموں سے منہ موڑا اور ان کے دستور سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے نافرمانی شروع کی، تو زوال آ گیا، پھر انگریز آ گئے۔ تو لارڈ میکالے آیا، 4 سال رہا، اور جب واپس گیا اپنی قومی اسمبلی میں، جسے ہاؤس آف لارڈ کہتے ہیں، اس میں گیا اور اس نے وہاں پر جا کے تقریر کی، میں ہندوستان کے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پالکی میں بیٹھ کر گھوما ہوں۔ اس دوران نہ میں نے کوئی چور ڈاکو دیکھا، نہ میرا گھر۔ میں نے ہندوستان کے لوگوں کے اخلاق کا گہرا مطالعہ کیے، لہٰذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اس ملک کو فتح کرنا ہے تو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا ہوگا، جو ان کے ثقافت یعنی رسم و رواج اور ان کی قومی زبان ہے، اردو ہے۔ جس وقت ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بات منوانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہمارے رسم و رواج سے انگریزوں کے رسم و رواج اچھے اور ہماری اردو زبان سے، قومی زبان سے انگریزی زبان اچھی ہے، تو پھر اس ملک کو ہم ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیں گے۔ تو جو قومیں اپنے دستور کو، اپنے طریقوں کو، اپنے باپ دادا کی راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، ان قوموں کو ہمیشہ زوال آیا ہے۔ تو یہ سفر نامہ جو ہے درون روس، یہ سبق درون روس جدو شریف سے لیا گیا ہے۔ اس کے
ساتھ ہی سبق اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ، دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا نئے